اس کی ریاضت آپ نے جاری رکھنی ہے۔ اسی غزل میں چلیں ایک شعر اور آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ خدا اگر چاہ دیکھے گا تو عقدے کھول ڈالے گا، خدا اگر چاہ دیکھے گا تو عقدے کھول ڈالے گا، نہیں گر شرح صدر اب تک تو دل قابل نہیں ہوگا۔ اس کو پچھلے شعر سے کنیکٹ کریں۔ جب خدا جب چاہ دیکھے گا کہ ہاں اب یہ مجھ سے محبت بھی کر رہا ہے، اور ہاں اب یہ راتوں کو کھڑا بھی ہوا، کانپ بھی رہا خوف سے، اب یہ اس جگہ پر آ گیا، ایمان کی حلاوت اسے مل گئی ہے کہ یہ میری محبت اور میرے خوف کے بالکل درمیان میں کھڑا ہے، کیونکہ ایمان تو ہے ہی یہ امید اور خوف کی درمیانی حالت۔ امید یہ کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں لے جائے گا، انبیاء صدیقین شہداء کے برابر رکھے گا۔ خوف یہ کہ کہیں میں جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں نہ جا گروں۔ اس کا کمبینیشن ایمان ہے۔ امید رکھنی ہے لیکن خوف بھی رکھنا ہے۔ خدا اگر چاہ دیکھے گا تو عقدے کھول ڈالے گا۔ جب خدا وہ چاہ دیکھے گا نا آپ کے اندر، وہ پوائنٹ پتہ لگ جائے گا کہ ہاں یہ وہاں آ گیا ہے۔ نہیں کر شرح صدر اب تک تو دل قابل نہیں ہوگا۔ اگر سینہ ابھی تک نہیں کھلا، اگر قلب جاری نہیں ہو رہا، اگر نور نہیں اترا، تو آپ اندر سے بھی اس قابل نہیں ہیں۔ آپ نے ابھی وہ منزلیں طے نہیں کی جس کے بعد آپ کے اوپر وہ رستے کھلنے ہیں۔ اور چلیں اسی میں سے ایک اور شعر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اداسی کا سفر اپنے ہی کچھ اسرار رکھتا ہے، ملے گا کچھ نہیں لیکن یہ لا حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو سفر ہے نا، یہ میں نے شعر میں اسی لیے بیان کر دیا، یہ ایک اداسی کا سفر ہے۔ ذات کو ڈھونڈنا، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بڑے روشنیاں جل جائیں گی اور اگربتی کی خوشبو آ رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو صاف کرنے چلتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اداسی کا سفر اپنے ہی کچھ اسرار رکھتا ہے، ملے گا کچھ نہیں لیکن یہ لا حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ لا حاصل اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو دنیا میں جو کچھ لا حاصل ہے اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ جب آپ لا حاصل کی حقیقت جان لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاصل ہے ہی آخرت، حاصل ہے ہی بیونڈ حشر، جہاں پر آپ کو ایک زندگی دی جائے گی اور آپ کو کہا جائے گا کہ جو تم نے کرنا ہے وہ تم کرو۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا لیکن کچھ نہ ملنے کی حقیقت کھل جائے گی آپ کے اوپر، آپ معاملات کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے۔